خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی. میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی. ٹینشن اس بات کا ہے. اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں، تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں، خراسان کہاں ہے. یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے، جو بیت المقدس تک آ سکے. اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا، اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے. تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں. مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے. محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا. عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتا چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ. کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پہ بیان کرے. نہیں، میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی. امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے. جیسے یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنے زمانے میں خلافت فرمائیں گے. اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے. یہ ہماری بڑی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرمائے اور عروج اہل سنت ہمیں عطا کرے. عزیزان گرامی، بات ہماری دیگر طرف نہ نکل جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم مختصر خراج عقیدت ضرور پیش کریں. ان دونوں کی زندگیوں سے بھی جو لب لباب ہمیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف گھومتا ہے حضور پاک کی زندگی کے ارد گرد. حضرت عثمان کا ہر لمحہ